محفل حاضرین السلام علیکم۔ میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتاؤں گی کہ قرآن سمجھنے میں غفلت نہ کریں۔ قرآن سمجھنے میں غفلت نہ کریں۔ حضرت سیف الہند اپنے مقدمے کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی صفات اور اس کے احکام کو معلوم کریں اور تحقیق کریں کہ حق تعالیٰ کون سی باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سی باتوں سے ناخوش یا غصہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کے کاموں کا کرنا اور اس کی ناخوشی کے کاموں سے بچنا اور اس کا نام بندگی ہے، اور جو بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو سب چیزوں سے ناواقف اور محض انجان ہوتا ہے، جو سکھانے سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور بتانے سے ہر چیز جان لیتا ہے۔ اس طرح حق کا پہچاننا اور اس کی صفات اور احکام کا جاننا بھی بتلانے اور سکھانے سے آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن شریف میں خود بتلایا ہے، ویسا کوئی نہیں بتلا سکتا، اور جو اثر اور برکت و ہدایت خدا تعالیٰ کے کلام پاک میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں۔ اس لیے عام و خاص جملہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ اپنے اپنے درجے کے موافق کلام اللہ کو سمجھنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ حضرت اکرم رضی اللہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور وہ خوف اور دہشت سے لرز باندام ہو جایا کرتے تھے، اور زبان پر جاری ہوتا تھا ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کیفیات اسی وقت طاری ہو سکتی ہیں جب پڑھنے والا قرآن کی آیت کے معنی و مطلب کو جانتا، سمجھتا اور ان میں غور و فکر کرتا ہو۔ بغیر سمجھے پڑھنے والے پر ایسی کوئی کیفیت کسی حالت میں بھی طاری نہیں ہو سکتی، نہ وہ کسی ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار سکتا ہے اور نہ ہی اس پر لرزہ طاری ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قرآن کریم پڑھنے کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسواک اور وضو کے بعد کسی ایک سوئی کی جگہ نہایت وقار اور توجہ کے ساتھ رو باقبلہ بیٹھیں اور نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہیں اس طرح پڑھیں کہ گویا خود حق سبحانہ کو کلام پاک سنا رہے ہیں، اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے تدبر و فکر کے ساتھ آیات و عدد و رحمت پر دعائیں مغفرت و رحمت مانگیں، اور آیات عذاب وعید پر اللہ سے پناہ چاہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدس پر سبحان اللہ کہیں اور خود تلاوت میں رونا نہ آئے تو با تکلف رونے کی سعی کریں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ادنا سے ادنا قسم کی کوئی کتاب اور گھٹیا درجہ کی کوئی تحریر بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی، جبکہ قرآن کریم دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے اعلیٰ معیار کی کتاب ہے، مگر دائے افسوس کہ کچھ لوگ اسے بالکل بغیر سمجھے پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور اس بات پر ناز و فکر کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے اور روزانہ اتنے پارے پڑھتے ہیں، حالانکہ خود اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس میں غور و فکر اور تدبر کو مومن کی لازمی صفت قرار دیا ہے۔
سورہ الفرقان کی آیت 73 میں ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اس آیات کی تصریح میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں بلکہ نہایت فکر و تدبر اور دھیان سے سنتے ہیں اور سن کر متاثر ہوتے ہیں، مشرکین کی طرح پتھر کی مورتیں نہیں بن جاتے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل پر بریلوی کے ترجمے کنز الایمان کے حاشیہ پر تفسیر میں شاہ محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہ سوچیں نہ سمجھیں بلکہ بغوث و ہوش سنتے ہیں اور باجسم بصیرت دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مومین کے کان قرآن کی آواز کے لیے بند نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ اندھوں کا سا معاملہ کرتے ہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے فکر و تدبر سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کی تصریح میں علامہ شبیر احمد عثمانی یوں فرماتے ہیں یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ ایک ایک حرف سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح پڑھنے سے غور و فکر اور فہم و تدبیر میں مدد ملتی ہے، فہیم و تدبر میں مدد ملتی ہے، دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بھی بڑھتا ہے۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت اطمینان کے ساتھ کرو کیونکہ ایسی تلاوت قرآن کے سمجھنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے اور اس میں تدبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابن حزم وغیرہ نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کو حرام بتلایا ہے۔ فضائل قرآن مجید 45 کیونکہ جو شخص عربی زبان کا ماہر ہے وہ بھی اس سے کم وقت میں ختم کرنے کی صورت میں اس کے معنی و مطلب پر توجہ دے ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کو کہتے سنا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا کافی ہے، حالانکہ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص سے جسے نماز نہ آتی ہو یہ کہا جائے کہ فی الحال تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ جیسے دوسروں کو دیکھتے ہو ویسے ہی کرتے رہو، لیکن ایسے شخص سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں نماز یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک نماز نہ یاد ہو دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتے رہو، ساتھ ہی نماز یاد کرتے رہو۔ اسی طرح جو شخص قرآن کا مطلب نہیں جانتا اس سے یہ کہا جائے گا کہ ابھی تو تمہارے لیے اس کے الفاظ کے بغیر معنی و مطلب سمجھنے پڑھ لینا کافی ہے۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ ابھی تو تمہارے لیے اس کے الفاظ کے بغیر معنی و مطلب سمجھے پڑھ لینا کافی ہے، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک اس میں کامیاب نہ ہو جاؤ، یوں ہی پڑھتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اور غور فکر کرنے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔